تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا لانا۔ تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں، تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں۔ تکلیف کوئی وعدہ تکلیف کوئی وعدہ ہاں تجھ سے کیا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا لانا۔ ماہ رجب شروع ہوا سن 60 ہجری کا۔ حسین کے چال ڈھال میں کچھ تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ ایسا لگتا تھا کہ حسین کے پیش نظر کوئی بڑی مہم ہے۔ کئی دفعے لوگوں نے دیکھا کہ قبر رسول پہ جاتے ہیں، روضہ رسول پر گھنٹوں قبر کے ساتھ لپٹے ہوئے آہستہ آہستہ کچھ کہتے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کچھ سن بھی رہے ہیں، غالباً نانا سے کچھ کلام ہو رہا ہے، کوئی منصوبہ ہے، کوئی مہم ہے جو درپیش ہے۔ لوگ کبھی ماں کی قبر پہ چلے جاتے ہیں، وہاں اسی انداز سے راز و نیاز ہوتی ہے۔ ہوتے ہوتے رجب کی تاریخیں بڑھتی گئیں۔ آخری ہفتہ رجب کا شروع ہو گیا۔ 26 رجب کو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن زبیر، ایک اور شخصیت یہ بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں ایک بچہ آیا۔ اس نے آ کے پیغام دیا کہ آپ کو حاکم نے، گورنر نے، ولید نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ حیران ہوئے، شام کا وقت تھا، نمازیں ختم ہو چکی تھیں عصر کی اور اب مغرب قریب تھی۔ یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ دربار عام ہوتا، لوگوں کو بلایا جاتا۔ ایک مرتبہ بچے کو تو رخصت کر دیا گیا، دونوں نے آپس میں بات شروع کی۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا تھا کہ یہ کون سا وقت ہے بلائے جانے کا؟ تو امام حسین نے کہا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا اور اب ہمیں بیعت طلب کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا بلایا گیا ہے، میں جاؤں گا تو صحیح، سنوں تو دیکھوں تو کہیں کیا کہتے ہیں۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر میں اتنی جرت نہیں تھی کہ حاکم کے سامنے جا کر اور وہاں انکار کیے بغیر واپس آ جائیں۔ وہ تو خاموشی سے گھر گئے اور گمنام راستوں سے ہوتے ہوئے اسی وقت مکے کی طرف نکل گئے، یعنی گویا میدان سے فرار اختیار کر لیا۔ لیکن حسین گھر پہ آئے اور گھر پہ آنے کے بعد پہلی مرتبہ اب زینب سے مخاطب ہوئے، بہن زینب ذرا نانا کا امامہ تو لانا۔ یہ نانا کا امامہ اس گھر کا ایک تبرک تھا، ایک بڑی مقدس امانت کے طور پر تھا، اور جب کبھی گھر والوں کو کوئی بڑی مہم درپیش ہوتی تھی، سربراہ خاندان کو جب کوئی بڑا مرحلہ پیش ہوتا تھا تب اس امامے کو برکت کے لیے سر پہ رکھا کرتے تھے۔ آج حسین نے مانگا، زینب نے امامہ پیش کر دیا، حسین نے اپنا امامہ اتارا، نانا کے امامے کے پیچ سر کے اوپر باندھے اور اس کے بعد خاموشی سے گھر سے باہر نکلے۔ اب زینب خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے۔ حسین باہر نکلے، ادھر باہر نکل رہے تھے، آواز دی اونو محمد اب تم بچے نہیں رہے ہو، جاؤ ماموں جا رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جاؤ۔ ادھر جناب ام لیلہ نے آواز دی علی اکبر، باپ جوان بیٹا باپ کے برابر ہوتا ہے، باپ کا بازو ہوتا ہے، تم بابا تنہا جا رہے ہیں ساتھ جاؤ۔ قاسم کی ماں نے کہا ٹھیک ہے کم سن ہو لیکن نانا کا ساتھ دو۔ پورے بنی ہاشم کی عورتوں نے اپنے اپنے بچوں کو حسین کے پیچھے بھیجا، بس ایک جوان تھا جس کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ادھر حسین نے گھر سے باہر قدم رکھا، عباس نے حجرے سے باہر قدم رکھا، جہاں میرا آقا جائے گا میں وہاں جاؤں گا۔ بنی ہاشم کا یہ پورا کنبہ ساتھ روانہ ہوا۔ مدینے کی گلیوں میں ایسا لگا جیسے آسمان سے کہکشاں اتر آئی ہے۔ لوگوں نے کاروبار چھوڑ کر ان کو دیکھنا شروع کیا۔ کبھی یہ اجتماع، یہ منظر اس سے پہلے نظر نہیں آیا تھا۔ میں کہوں گا مدینے والوں دل بھر کے دیکھ لو، یہ منظر پھر دوبارہ نہیں دکھائی دے گا، یہ گروہ پھر دوبارہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ جماعت گئی، جو کچھ ولید کے دربار میں گفتگو ہوئی وہاں سے پلٹی، امام آئے، سب اپنے اپنے حجروں میں گئے، امام وہاں سے آئے، نانا کا امامہ بہن کے سپرد کیا، بہن یہ تمہارے پاس امانت ہے اسے رکھ لو، اب کچھ دن کے بعد پھر تم سے مانگوں گا۔ یہ کہہ کے حسین پلٹ رہے تھے، اب تک زینب خاموش تھی، بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ اب جو دیکھا کہ امامہ واپس کیا ہے تو ایک مرتبہ مخاطب ہوئیں، بھیا کیا ارادے ہیں، کیا ارادے ہیں؟ کہا بہن اب صورت احوال یہ ہے کہ
کیفیت یہ ہے کہ ہمیں سفر کرنا ہوگا. بس اتنا سننا تھا. زینب نے سوال کیا بھیا یہ کون سا سفر ہے, کون سا سفر ہے؟ سنا حسین نے, کہا بہن وہی سفر ہے. بس جیسی سنا وہی سفر ہے, کوئی اور سمجھے یا نہ سمجھے زینب سمجھ گئی. کہا بھیا بے نیاز ہو جاؤ, بے فکر ہو جاؤ, جاؤ جتنی سفر سے متعلق تیاری ہے گھر کے باہر وہ تیاریاں تم کرو, گھر میں یہ تیاریاں زینب کرائے گی, زینب کرائے گی. شخصیت بدل گئی زینب کی. اب کھڑی ہوئی صحن خانہ میں احکامات جاری کر رہی ہیں. رباب تمہیں بھی ساتھ چلنا ہوگا, چند دن کے بچے ہیں نا, چند دن کا بچہ ہے تمہارے ساتھ, لیکن پرواہ نہ کرو, اس بچے کو ساتھ چلنا ہوگا. اور ام فروا تمہیں بھی ساتھ چلنا ہے. دیکھو چلتے ہوئے بھائی حسن کی قبا رکھ لینا, ان کا امامہ رکھ لینا, اور ہو سکے تو دولہا بنانے کا ساز و سامان بھی رکھ لینا. ایک ایک کو ہدایات جاری کر رہی ہیں, ایک ایک کو فرمان جاری کر رہی ہیں. ان کے لیے نوید ہے, خوشخبری ہے, جن کو زینب کہہ رہی ہے تمہیں چلنا ہوگا. اور کچھ ایسی بھی ہستیاں ہیں جو حسرت بھری نظروں سے زینب کو دیکھ رہی ہیں, شاید ہمیں بھی کچھ حکم دیا جائے, ہم سے بھی کہا جائے. خاص طور پر ایک بیمار بچی ہے شہر اس گھر میں, وہ بھی چاہتی ہے کہ مجھے بھی حکم دیا جائے. لیکن جب زینب کا اشارہ نہیں ہوتا تو اس کا دل بےتاب ہو جاتا ہے. جانتی ہے اس وقت زینب جو کچھ کہہ رہی ہے زبان امامت سے کہہ رہی ہے, ترجمان امامت کے طور پر کہہ رہی ہے. اس لیے اس کے کہے ہوئے قول میں اگر کسی کو چھوڑا گیا ہے تو وہ حکم امام سے چھوڑا جا رہا ہے, کسی کو ساتھ لے جایا جا رہا ہے تو حکم امام سے لے جایا جا رہا ہے. غرض زینب کے انتظام کرتی رہی, رات گزرتی گئی. اب بھیگتی رات اتنا وقت ہو گیا کہ حسین باہر سے اندر آئے. اب زینب ہے اور حسین ہیں. ایک مرتبہ کہا بھیا تم نے جو انتظامات کرنے تھے باہر کر لیے, میں نے گھر کے اندر جو انتظام کرنا تھا کر لیا, اب آؤ بیٹھو, اب اگلے سفر کا کوئی منصوبہ تیار کریں. بہن بھائی دونوں بیٹھ گئے, باتیں ہونے لگیں. بھیا اب یہ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے, اب تفصیلات اپنے ارادے کی بتاؤ. کہا بہن اب وقت آ گیا ہے کہ اسلام کی بقا کے لیے مجھے جان دینی پڑے گی. اسلام اس طرح سے شجر اسلام سوکھ رہا ہے کہ اس کی آبیاری کے لیے, اس کو پانی دینے کے لیے اب میرے لہو کی ضرورت ہے, میں لہو سے اس کو سیراب کروں گا. اچھا بھیا تم نے یہ ارادہ کیا ہے نا کہ تم اس اسلام کی بقا کے لیے جان قربان کر دو گے, تمہیں زیب دیتا ہے, آخر علی کے بیٹے ہو, تم نہ اسلام کے لیے جان دو گے تو اور کون دے گا. حسن کے بھائی ہو, تم رسول کے وارث ہو, تمہیں اسلام کی بقا کے لیے جان دینی ہے, ضرور جان دو. لیکن بھیا حسین اتنا یاد رکھنا کہ جس باپ کے تم بیٹے ہو نا, میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں. جس کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے. جس ماں کا تم نے دودھ پیا ہے نا اسی ماں کا میں نے دودھ پیا ہے. بس اتنا سا فرق ہے نا کہ تمہارے سر کے اوپر نانا کا, تمہارے سر کے اوپر بابا کا امامہ ہے, تو میرا سر بھی معمولی سر نہیں ہے, اس میں ماں کی چادر ہے, ماں کی چادر ہے. بھیا تم نے ایک عہد کیا ہے نا کہ جان دے دو گے اسلام کے لیے, یہ تمہارا عہد ہے, یہ تمہارا ارادہ ہے, تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم جان دے دو. اب میں علی و فاطمہ کی بیٹی زینب ایک عہد, ایک وعدہ تم سے کرتی ہوں. تم نے اسلام سے وعدہ کیا ہے جان دے دو گے, میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تم تو مر جاؤ گے اسلام کے لیے, اور زینب قیامت تک تمہیں مرنے نہیں دے گی, قیامت تک تمہیں مرنے نہیں دے گی. آؤ بھیا ہم یوں کریں کہ اپنی اپنی فوجیں بنا لیں. یزید کی جنگ ہم اکیلے نہیں, تم اکیلے نہیں لڑو گے, میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی. زینب تم کیا کرو گی؟ بھیا یہ تو تم وقت بتائے گا کہ زینب کیا کرتی ہے. تم گردن ہی کٹا سکتے ہو نا, لیکن شاید اس سے بھی زیادہ عزیز یہ سر کی چادر ہو. زینب اپنی چادر کو قربان کر سکتی ہے. آؤ فوجوں کی ترتیب دے دیں. طے ہوا جتنے مرد ہوں گے وہ حسین کی فوج میں, جتنی خواتین ہوں گی وہ زینب کی فوج میں. جاؤ علی اکبر کو تم لے لو, ام فروا کو, ام لیلہ کو میرے حوالے کر دو, قاسم کو تم لے لو, ام فروا کو مجھے دے دو, اصغر کو تم لے لو, رباب کو میرے حوالے کر دو, سکینہ کو میرے حوالے کر دو. تقسیم کرتے کرتے جب پوری فوجوں کی ترتیب ہو گئی, زینب کی فوج الگ, حسین کی فوج الگ. اب زینب بیٹھ کے کچھ سوچنے لگی. کیا سوچ رہی ہو بہن؟ بھیا یہ تو بتاؤ تمہاری فوج کا علمدار کون ہوگا؟
فوج کا علمدار کون ہوگا؟ بہن یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ علی کا وارث، علی کا فرزند، علی کا بیٹا عباس موجود ہے، میری فوج کا علمدار وہ ہوگا۔ ہاں بھیا، بہت عمدہ انتخاب ہے، بڑا بے مثل انتخاب ہے کہ تم نے عباس کو منتخب کیا ہے، عباس تمہارا علمدار ہوگا۔ اب اس کے بعد پھر زینب نے سر جھکا لیا۔ بہن اب کیا سوچ رہی ہو؟ کہا بھیا علم تو کسی مرد کے ہاتھ میں ہی اچھا لگتا ہے نا، فوج کا علم کسی مرد کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے، تم نے تو بہت اچھا علمدار چن لیا، کاش مجھے بھی کوئی عباس مل جاتا، کوئی عباس مل جاتا۔ بہن جس کے اوپر بھی تم انگلی رکھو، جس کی طرف بھی اشارہ کرو، میرے فوج کے جس سپاہی کو چاہو تم لے لو، لیکن بہن اتنا تو بتاؤ کہ تمہاری فوج کا علم کون سا ہوگا جس کو اٹھانا ہوگا؟ کہا بھیا تمہارا علم تو وہ پھریرے والا ہوگا نا، پنجے والا ہوگا، میرا علم اونٹوں کی وہ مہار ہوگی جسے میرا علمدار پکڑ کر گلیوں گلیوں، شہروں شہروں، بازاروں میں پھرتا جائے گا۔ بہن کس کو چنتی ہو؟ مجھے سید سجاد دے دو۔ بتقسیم ہو گئی، زین العابدین حسین کے علمدار اور زینب کے علمدار اور عباس حسین کے علمدار۔ 2 دن کے بعد 28 محرم کو جب یہ قافلہ چلنے لگا تو چلنے کا اہتمام کیا تھا؟ بس 2 جملوں کی زحمت ہے۔ چلنے کا اہتمام کیا تھا کہ بیویاں جب نکلتی تھیں گھر سے تو کوئی کنیز آواز دیتی تھی، فلاں بی بی کی آ رہی ہے، سواری آتی تھی، بیوی آ رہی ہے۔ جب یہ آواز بلند ہوتی تھی اس بی بی کے وارث دوڑتے تھے، وہ آ کے بی بی کو سوار کراتے تھے۔ جس وقت جناب ام فروہ نکلی ہیں تو امام حسن کے 3 بیٹے آگے بڑھے، ہم اپنی مادر گرامی کو سوار کرائیں گے۔ جس وقت جناب ام لیلہ نکلی، حضرت علی اکبر آگے بڑھے، میں اپنی ماں کو سوار کراؤں گا۔ ایک ایک بیوی کو سوار کر رہے تھے۔ امام حسین ایک طرف مسند پہ بیٹھے ہوئے بیویوں کی سواری کا منظر دیکھ رہے تھے، عباس پورے علاقے میں پہرا دیتے پھر رہے تھے، کوئی اجنبی نہ آنے پائے۔ اچانک ایک نام گونجا، حسین مسند سے اٹھے، عباس دوڑتے ہوئے آئے، علی اکبر قریب پہنچ گئے۔ کون تھا؟ علی کی بیٹی زینب سوار ہونے آ رہی تھی۔ عباس نے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیکا، میرے پیروں کو اپنی سیڑھی بنائیے، اپنا زینہ بنائیے، اس کے ذریعے سوار ہو جائیے۔ علی اکبر آگے بڑھے، اماری کا پردہ ہٹایا، آئیے میں آپ کے لیے راستہ پیدا کرتا ہوں۔ حسین آگے بڑھے، بہن کا بازو پکڑا، آؤ بہن تمہیں میں سوار کراتا ہوں۔ ایک مرتبہ زینب نے تینوں کو دیکھا، بھائی حسین ذرا چھوڑو تو میرا بازو، ذرا بازو تو چھوڑو، بھائی عباس تم ہٹو تو جگہ سے، علی اکبر تم بھی چلے جاؤ۔ پھوپھی اماں پھر آپ کو سوار کون کرائے گا؟ بھیا مجھے سوار وہ کرائے، بیٹا مجھے سوار وہ کرائے جو کربلا میں بھی مجھے سوار کرائے، جب مجھے کربلا سے چلنا ہو تو وہاں سوار کرائے۔ کون ہوگا وہ؟ کہا بلاؤ سید سجاد کو۔ سید سجاد آئے اور آ کے پھوپھی کو سوار کرایا۔ یہاں سید سجاد نے پھوپھی کو سوار کرایا۔ پھر ایک دن آیا تھا، زینب نے اس قرض کو باقی نہیں رہنے دیا، جب سب بیویوں کو کربلا سے سوار کرا چکی زینب، آواز دی سید سجاد آؤ تمہیں میں سوار کراؤں گی، تم نے مدینے میں مجھے سوار کرایا تھا، اب کوفے کے سفر کے لیے زینب تمہیں سوار کرائے گی۔